آج کی سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک چیز جو کریٹ کی گئی ہے نا، وہ کیا گیا کہ نفسا نفسی. ہر آدمی کہتا ہے مائنڈ یور اون بزنس. ٹھیک ہے جی، اپنے کام سے کام رکھو. یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی گئی ہے کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں. یہاں تک کہ نفسا نفسی ہو چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں، تو بہت سارے لوگ اس کو ادھر سے گزر جاتے ہیں، وہ اس کی پریشانی کو اور اس کی تکلیف کو دور نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور باقاعدہ آپ تو اللہ معاف کرے کہ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو کیمرے نکال لیتے ہیں، فون نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو آج ایک دوست نے ایک تصویر شیئر کی کہ ایک نوجوان خودکشی کرنے کے لیے کسی برج پہ چڑھا، تو کس طرح سے لوگوں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، اور کیسے لوگوں نے اپنی بیلٹیں کھول کے اس برج کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور اس کو پیار سے اور اس طرح سے پکڑا تاکہ وہ خودکشی نہ کر سکے. تو یہ ایک دیکھیں انسانیت کا ایک بڑا ایک شاندار مظاہرہ تھا. تو ہمیں لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، تو ان کے اندر یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی آپ لوگوں کی جو فیملی پرابلمز ہیں یہ ان کے اندر زیادہ گھسیں اور اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایشوز ہیں، یہ پرابلمز ہیں اور یہ معاملات ہیں، تو اس کو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو بڑا غلط رویہ ہے کہ یہ جی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہاں وہ اس معاملے میں کہ لوگوں کے جو انفرادی معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے جو نجی معاملات ہیں، اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو اقدار ہوتے ہیں ان کو تو قائم رکھنا چاہیے. اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تو ہے مسکراہٹ. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے. یہ جو آج ہمارے چہروں پہ 12 بجے ہوئے ہیں، یا یہ اچھی بات نہیں ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اور وہ جس سے بھی ملتا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کے اندر گرم جوشی ہوتی ہے. اور یہ پورا جو کانسیپٹ ہے مصافحہ کرنے کا، معانقہ کرنے کا، اگر آپ کسی سے بڑے دنوں کے بعد ملیں تو آپ اس سے معانقہ کریں. آپ جب معانقہ کرتے ہیں تو اس سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. تو لہذا اسی طریقے سے مصافحہ کرنا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے نا. ایسے نہیں کہ بھئی انگلی پکڑ رہے ہیں ایسے، تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور تھوڑا سا اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ وہ طبقہ جو محروم طبقہ ہے، جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت ہے. ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے. ترس کیا ہوتا ہے کہ جی وہ پھر لوگوں کو برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کوئی آدمی اگر معذور ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں، اور اس کو سپورٹ کریں، اس کو طاقت دیں. اور صرف ترس کھا کے یہ بیچارہ معذور ہے تو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک اچھی سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے. اس سے سوسائٹی میں جو ہے ایک اچھی وائب کریٹ ہوتی ہے. میں آپ کو 2 دن پہلے کی بات بتاؤں کہ میں واک کر کے جا رہا تھا، تو کبھی کبھی میں تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، پیدل 35-40 منٹ لگ جاتے ہیں، تو میں آفس پیدل چلا جاتا ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری واک ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی جب ٹائم ہو تو میں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بھئی گلیاں آتی ہیں نا یہاں پہ، تو عام طور پہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں. مشاہدہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں گیا تو اس طرف سے گاڑی آ رہی تھی. تو میری عادت یہ ہے، اور بہت سوں کی ہوگی، آپ میں سے بہت سوں کی ہوگی، کہ میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ سامنے والے کو راستہ دیتا ہوں، چاہے وہ گاڑی میں ہو چاہے وہ پیدل ہو. پیدل ہوتا ہے تو اس کو یعنی باقاعدہ اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ گاڑی روکتا ہوں، اور اس کو اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ گزر جائیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو اور بوڑھا ہو. تو بڑے بالکل کھڑا ہو جاتا ہوں کہ بھائی وہ آرام سے گزر جائے، اور مسکراہٹ کے ساتھ اور ہنسی کے ساتھ، ایسے یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ. اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو راستہ دیا جائے. اور بوڑھے اور پیدل شخص کو، عورت کو، بچوں کو تو زیادہ ترجیح ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے. تو اور یہ ایک عمومی رویہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، سامنے والے کو راستہ دیں، آپ گاڑی کھڑی کریں، اور اگر کوئی پیدل شخص ہے اس کو آپ کہیں کہ بھئی تم چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں اخلاق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہترین یعنی آپ کا جو
آپ نے اس کو ایک رسپیکٹ دی، عزت دی کہ بھائی آپ گاڑی میں ہیں، وہ پیدل ہے، خدا نخواستہ اگر گاڑی لگی تو آپ کو تو چوٹ نہیں آئے گی نا، آپ کی گاڑی کو نقصان ہوگا، وہ بھی کم ہوگا، لیکن آپ کو چوٹ نہیں لگی، لیکن وہ پیدل ہے، اس کو اگر گاڑی لگ گئی تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کے جسم پہ چوٹ آئے گی۔ تو لہذا اور ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں، پیدل چلنے والے شخص کے اوپر آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں، اور اس کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے آپ کا بہت خیال ہے اور میں نہیں چاہتا اگر میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اب دیکھیں کتنا اچھا آپ نے ایک پیغام دے دیا، آپ نے سامنے والے کو راستہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جا رہا ہوں تو اچھا میں کھڑا ہوا تو ایک خاتون آ رہی تھی، یہ نہیں ہے کہ کرٹیسائز کر رہا ہوں، پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے نا کہ بھائی ہم خود کیسے ہیں۔ تو ایک خاتون تھی حجاب کے اندر اور وہ تیزی سے آ رہی ہے، اس کو نہیں پڑی کہ بھائی کون سامنے کھڑا ہے، پیدل آ رہا ہے، میں چلتے چلتے رک گیا اور وہ تیزی سے گزر گئی، اس کو نہیں پڑا کہ بھائی روکوں گاڑی، روکوں نہیں روکوں۔ اچھا وہ آگے بھی بڑی تیزی کے ساتھ گئی اور پتہ نہیں کس اسٹریس میں ہے، کس ڈپریشن میں ہے، نہ چہرے پہ انتہائی درجے سختی ہے، اداسی ہے، مایوسی ہے۔ اور اب میں اس کے اوپر میں نے ترس کھایا، مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگا، اس لیے نہیں لگا کہ یار آپ کو تو اور زیادہ بااخلاق ہونا چاہیے، کوئی یہ نہ کہے کہ یار جیسے ہم لوگ ہیں ہمیں زیادہ بااخلاق ہونا ہے، با کردار ہونا ہے، کیونکہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے چہرے پہ سنت رسول ہے، اور ہم جو ہے ایسے نہیں کر سکتے کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو یہ بظاہر تو دیندار آدمی لگتا ہے لیکن اس کے اندر تو اخلاق ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو کردار ہی نہیں ہے۔ تو وہ مجھے یہ بات بہت بری لگی، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، یعنی کون سکھائے گا ان کو۔ آپ یقین جانیں اس سے اگلے روڈ پہ جب میں پہنچا تو ایک جو وائٹ لیڈی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن وہ آرام سے اس نے گاڑی روک لی، مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ آپ جائیں۔ اور اسی دن اللہ نے مجھے یہ دو چیزیں دکھائیں کہ یار اب ہم ہیں، اسکارف پہن لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، جبہ پہن لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہم ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، ہم جو ہے کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے؟ تو ہمیں زیادہ ٹھیک کرنی ہے، یہی تو چیزیں ہیں معاشرے کے اندر، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گی تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ صرف لباس بدلنے سے، اپنا حلیہ بدلنے سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا، معاشرہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر، اپنے رویے کو بہتر کرنے سے تبدیل ہوتا ہے۔